السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سارے کے سارے اچھے ہیں۔ اللہ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ میں رکھے۔ آج پھر سے آپ سے ملاقات ہے اور آج کا ٹاپک جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ ہم نے دو ٹاپک تو کور کر لیے، دجال اور امام مہدی کو۔ آج بات کریں گے یاجوج ماجوج کو لے کر کہ یاجوج ماجوج یہ کیا چیز ہے اور یہ کون سی قوم ہے اور یہ کب آئے گی اور یہ کس کی اولاد میں سے ہے اور یہ اب کہاں ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو انشاءاللہ کور کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں یاجوج ماجوج کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا قرآن میں مختلف جگہوں پہ ذکر بھی کیا ہے۔ سورہ کہف میں ان کا مسلسل اور تھوڑی تفصیل کے ساتھ میں ان کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ تو حضرت ذوالقرنین کی جو تذکرہ ہے اس میں یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے کہ وہ ایک ایسی قوم کے پاس گئے جہاں پہ ان کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی اور لوگوں کو بڑے پریشان کر رہے تھے۔ تو ذوالقرنین نے ان کو سد راہ ان کے لیے مطلب لوگوں کو ان سے بچانے کے لیے ان کے درمیان ایک دیوار قائم کر دی اور پھر وہ ان کو اس دیوار کے پیچھے کر دیا۔ یہ اس طرح کا ذوالقرنین کا امت پہ بڑا احسان تھا۔ تو اس تذکرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ کہف کے آخری جو آیتیں ہیں اس میں اس کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ کس کی اولاد تھی؟ تو نوح علیہ السلام کے چونکہ 4 بیٹے تھے، اس میں سے سب سے پہلے بیٹے جو تھے وہ سام تھے اور اس کے ساتھ حام 2 نمبر تھا، 3 نمبر تھے یافث اور 4 نمبر تھا کنعان۔ تو نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹوں نے تو نوح علیہ السلام پہ ایمان لایا، حام اور اسی طرح سے سام اور اسی طرح یافث۔ تو حام جو تھے ان سے اہل حبشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نسلیں پوری کی جو کہ تھوڑے سے رنگ میں کالے ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نسلوں سے اہل حبشہ کو پیدا کیا۔ سام جو تھے ان سے اہل عرب پیدا ہوئے۔ اب رہے بات یافث کی، تو یافث کی نسل سے اہل روم، یعنی اس وقت کا جو یورپ اور اسی طرح سے اہل ترک جو ہیں وہ یافث کے اولاد میں سے۔ تو وہاں پر مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یاجوج ماجوج جو تھی، یہ جو قوم ہے، یہ جو اللہ کی مخلوق ہے، یہ یافث کی اولاد میں سے ہے۔ اور کنعان جو تھا وہ تو غرق ہو گیا جس نے نوح علیہ السلام پہ ایمان نہیں لایا۔ تو یافث کی اولاد میں سے یہ یاجوج ماجوج کی ایک نسل نکلی جو کہ بعد میں ذوالقرنین نے ان کو دیوار کے اس پار کر دیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث میں مختلف قسم کے ان کے ذکر ملتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں تذکرہ کیا ہے کہ کب نکلیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ ہم بیان کر رہے تھے دجال، پھر اس کے بعد میں امام مہدی، اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کا خاتمہ کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ جتنے بھی مسلمان اب بھی موجود ہیں زمین پر ان ساروں کو لے کر کوہ طور کی طرف چلے جاؤ، طور پہاڑ کی طرف، وہاں پہ ٹھکانہ لے لو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سارے مسلمانوں کو لے کر کوہ طور کی طرف چلے جائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو خروج دے گا۔ اب اس بارے میں بہت سی چیزیں ہم نے سنی ہیں جس کی بعض مفسرین نے، اسی طرح سے ہمارے علماء نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ یاجوج ماجوج ایک ایسی قوم ہے جو بہت بونے قسم کے ہیں اور وہ اپنے ایک کان پہ سوتے ہیں اور دوسرے کان کو اپنے اوپر اوڑھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بعض لوگوں نے اس کو غلط قرار دیا ہے اور اسے مطلب اس کی کوئی صحیح تصریح اور صحیح بنیاد جسے کہتے ہیں صحیح سند اس کی موجود نہیں ہے۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں جن یاجوج ماجوج کا جب ذکر کیا تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چند نشانیاں، علامتیں بتائی کہ ان کی پیشانیاں چوڑی ہوں گی، ان کی آنکھیں باریک ہوگی اور اسی طرح سے ان کے بالوں کا بھی ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور وہ اس طرح نکلیں گے وَهُم مِّن كُلِّ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، وہ اتنی تیزی سے نکلیں گے جیسے کہ بچوں کو اگر چھوڑا جائے کھیلنے کے لیے تو جیسے ایک دوسرے پہ گرتے پڑتے آتے ہیں، تو اسی طرح سے وہ اتنی تیزی سے نکلیں گے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور جب وہ تیزی سے نکل کر جب دنیا میں آئیں گے تو اہل ارض کا سارا خاتمہ کر دیں گے، پھر وہ اعلان کریں گے کہ یہ تو زمین والے تھے، ان کو تو ہم نے کھا لیا اور ان کو ختم کر دیا۔ اور وہ اس طرح انسانیت کا خاتمہ، چونکہ مسلمان سارے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں کوہ طور کے دامن میں چھپے ہوں گے، یہ باقی جتنے بھی کفار اسی طرح سے جو کچھ بھی اللہ کو نہ ماننے والے ہوں گے
ان سب کا خاتمہ کر دیں گے. پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے. اور اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے پہلے جب یہ لوگ دیکھیں گے کہ اب زمین والوں کا تو پورا خاتمہ ہو گیا, اب کون بچا ہے, تو بولے اللہ آسمان والے بچے ہوئے, تو وہ آسمان کی طرف ایک تیر چلائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سمجھائش کے لیے وہ تیر جو ہوگا وہ خون میں ڈبو کر اللہ تعالیٰ نیچے بھیج دیں گے. تو ان کو لگے گا زمین والے بھی ختم ہو گئے اور آسمان والے بھی ختم ہو گئے, اب ہر جگہ ہمارا ہی راج جیسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے بعد دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا خاتمہ فرما اور ہم پر رحم فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گردن میں ایک پھوڑ ڈال دے گا جس سے وہ سارے کے سارے ایک ساتھ ہی مر جائیں گے. تو پھر جب وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام سارے مسلمانوں کے ساتھ جب کوہ طور سے نکلیں گے زمین میں گھومنے کے لیے, تو کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں پہ ان کی لاشیں پڑی ہیں, اور ان کی لاشوں سے ایسی بدبو آ رہی ہوگی جس سے سارے مسلمان پریشان ہو جائیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام پھر اللہ سے دعا کریں گے اللہ اس کا بھی انتظام فرما دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے پرندے کو, کچھ پرندے یا پھر طیرن کا لفظ ہے تو ایک پرندہ یا پھر جو بھی حالت ہو, تو کوئی پرندے کی شکل ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ اس مخلوق کو ظاہر کر دے گا اور وہ مخلوق ان سارے یاجوج ماجوج کو اٹھا کر ایک جگہ جہاں پہ اللہ چاہیں گے وہاں پہ وہ سارے یاجوج ماجوج کو پھینک دیا جائے گا. پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے بغلوں میں ایک پھوڑ ڈال دے گا جس سے سارے کے سارے ایمان والے یہ ختم ہو جائیں گے. پھر جو کچھ شریر باقی رہیں گے تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت ان شریروں پر قائم ہوگی. تو یہ یاجوج ماجوج کی کچھ تفصیلات تھی جس کو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں. اس کے بعد میں انشاءاللہ بہت ساری قیامت کی نشانیاں اب باقی ہیں, ہم نے تو 3 کور کر لی, اور بھی بہت ساری بڑی بڑی نشانیاں ہیں, اس کو بھی انشاءاللہ ہم کور کرتے رہیں گے. بس آپ سے دعا ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کریں, دوسروں سے آپ تک یہ ویڈیو پہنچی ہے تو دوسروں سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو بھی اس بارے میں پتا چل جائے. بہت سے لوگ امام مہدی, دجال ان سب کو جانتے ہیں, یاجوج ماجوج کون ہے اس کا کسی کو علم نہیں ہوتا, کسی کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ کیا قوم ہے اور یہ کیا چیز کا نام ہے. تو اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہے تو ضرور اپنے دوست احباب سے, اپنے رشتہ داروں سے ضرور شیئر کیجیے. اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن آپ کے ادھر موجود ہوگا, اسے دبائیے, پیسے ویسے کچھ نہیں لگتے, فری میں دبانا پڑتا ہے. تو بس آخر میں آپ سے اللہ سے دعا ہے اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ اپنے ایمان کی, اپنے اعمال کی حفاظت کیجیے. اور آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو صحیح دین اور صحیح اسلام سمجھاوے اور ہمیں اعمال پہ جماوے. بس اسی پہ ختم کرتے ہیں, پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور اپنی طبیعت کا خیال رکھیے, اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.